السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ ناول دشت جنون بائی آمنہ ریاض کی یہ 19ویں قسط ہے۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، یا تو شامیر کے خلاف ثبوت لے کر آؤ یا پھر اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تک میں تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہوں، لیکن اب مزید نہیں کر سکتا۔ سن لیا نا تم نے؟ ان کا فیصلہ کن لہجہ کمرے کی دیواروں سے ٹکراتا باہر نکل گیا تھا۔ ڈانٹ ٹپٹ اپنی جگہ، لیکن تایا نے اتنا سخت لہجہ پہلی بار ہی اپنایا تھا۔ ثبوت؟ 2 دن؟ خوش نصیب کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی فہمینہ، منہا، کیف اور طوطا بھائی کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتی خوش نصیب نے ایک نظر ان چاروں پر ڈالی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ کسی نے بھی اسے روکنے یا کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اسے امید تھی کہ کم از کم کیف اسے روکے گا یا پھر اس کے پیچھے آئے گا اور ساری بات جاننا چاہے گا، مگر اس کی ساری امیدیں آج کے دن شیخ چلی کا خیالی پلاؤ ثابت ہوئی تھیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ فضل منزل کی سب سے اونچی منزل پر آئی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ کمرے میں بڑی چارپائی کے ساتھ دراز نانی اونگنے میں مصروف تھیں۔ وہ ابھی تک فضل منزل میں ہونے والے ہنگامے سے بے خبر تھیں۔ کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلنے پر وہ ایک دم چونک گئی تھیں۔ ہوا کے گھوڑے پہ سوار خوش نصیب سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ساتھ والی گیلری میں گھس گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں گرمی تھی، گھٹن تھی، لیکن فی الحال خوش نصیب کو نہ گرمی محسوس ہوئی تھی نہ ہی گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ اگر کچھ سمجھ آ رہا تھا تو وہ یہ کہ وہ اپنی بے وقوفی میں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ کہاں سے آئیں گے ثبوت؟ میرے علاوہ تو کسی کے سامنے اس دوغلے انسان نے اپنا اصل چہرہ ظاہر ہی نہیں کیا۔ خوش نصیب نے خود کلامی کی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی میں بڑا تاریخی اور شاید سب سے برا ثابت ہوا تھا۔ اسے کہاں امید تھی کہ وہ اتنی بہادری سے سب کے سامنے شامیر کی اصلیت بیان کر پائے گی، مگر خیر، امید تو اسے یہ بھی نہیں تھی کہ اس کے گھر والے اس کی بات پر یقین ہی نہ کریں گے۔ چلو باقی لوگ تو ایک طرف، مگر روشن امی ہی اس کی بات کا یقین کر لیتی۔ وہ تو اچھے سے جانتی تھی کہ خوش نصیب لاکھ بدتمیز، منہ پھٹ اور بے وقوف صحیح، لیکن اپنی بہن کے لیے کبھی کچھ برا نہیں سوچے گی۔ اور پھر کیف، اس نے بھی تو اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ خوش نصیب سوچتی چلی گئی تھی۔ دوست کا راگ لاپنے والا ضرورت پڑنے پر لمحوں میں اسے غافل ہو گیا تھا اور شدید متنفر بھی۔ سیام جسے بچانے کے لیے اس نے کیف کی ناراضی مول لی، اس نے بھی بڑے غلط وقت پر اپنا منہ کھول دیا تھا۔ پھر ماہنور تھی، ہوا جو اس پر جان دیتی تھی، لیکن سالوں کی رفاقت پر چند دن کی محبت غلبہ پا چکی تھی۔ کاش عرفات ماموں کو کچھ نہ ہوا ہوتا، صرف وہ تھے جو آنکھ بند کر کے میری بات کا یقین کرتے اور میرا ساتھ بھی دیتے، لیکن اگر وہ ہوتے تو یقیناً وہ شاہمیر کی اصلیت جان جاتے اور ان کی بات کا یقین تو سب لوگ کر لیتے، پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہ پڑتی۔ ثبوت؟ خوش نصیب پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، چہرے سے پریشانی ظاہر تھی اور پیشانی پر سوچوں کا جال بچھا تھا۔ اس کی زبان خشک تھی، لیکن پیاس کا احساس تک نہ تھا۔ اپنے چہرے کو بائیں ہتھیلی پہ ٹکائے، مٹھی کو بند کیے وہ تیزی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ اس کے خیالات بھی فی الحال اس کی طرح بدحواس تھے۔ کسی ایک نقطے پر پورا دھیان لگانا فی الحال اس کے لیے مشکل تھا۔ ثبوت ڈھونڈنے سے شروع ہونے والی سوچ کا اختتام ایک بڑے سے سوالیہ نشان پر ہوا تھا۔ وہ جاننے سے قاصر تھی آخر کیسے اپنی بات کو سچ ثابت کرے۔ اسے ہر حال میں ماہنور کو اس مصیبت سے نکالنا تھا، مگر کیسے؟ خوش نصیب اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور تیزی سے گیلری میں ٹہلنا شروع کر دیا تھا، زمین کو قدموں تلے رونتے اور اپنے ناخنوں کا بیڑا غرق کرتے ہوئے بھی یہ سوچ اپنی بات سچ ثابت کرنے پہ اٹکی ہوئی تھی۔ معافی مانگنے اور جھوٹی پڑنے پر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر حال میں شاہمیر کی اصلیت سب کے سامنے لانی تھی اور ماہنور کو اس سارے معاملے سے بچانا تھا۔ آخر کون اس معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ آخر کون ہے جو شامیر کی سچائی کو سب کے سامنے لا سکتا ہے؟ اسے ہر سوال کا جواب ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا۔ میں اپنے محسن کو ساری زندگی یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تم جبران نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ معاویہ ارد شیرازی۔ معاویہ ارد شیرازی، جس نے شامیر سے اسے بچایا تھا اور اس کے گھر میں سے نکلنے میں مدد دی تھی۔ شامیر کی اصلیت بھی تو معاویہ نے ہی اسے بتائی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کو بھول سکتی ہے؟ ارے ہاں، خوش نصیب نے اپنا ایک ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ کمر پہ ٹکا دیا۔ جبران نہیں، معاویہ، یہی تو ہے وہ شخص جو شامیر کی اصلیت سے واقف ہے، جو اچھے سے جانتا تھا کہ اس دوغلے شخص کا اصل چہرہ کتنا گھناؤنا ہے۔ امید کی ہلکی سی کرن کیا جاگی، خوش نصیب کے چہرے کی رنگت بھی بحال ہو گئی۔ یکدم ہی شدید پیاس اور گرمی کا احساس جاگ اٹھا۔ ناخن کھا لینے کے باعث اب انگلیوں کی تکلیف کا احساس بھی جاگ اٹھا تھا، مگر اس سب احساسات کو پس پش ڈال کر اس کا دماغ صرف معاویہ اور شیرازی کے گرد گھوم رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں واپس آئی۔ نانی اس کی طرف سے مایوس ہو کر دوبارہ اونگنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ایک طرف تپائی پہ پانی کا جگ اور گلاس پڑے تھے۔ خوش نصیب نے پانی گلاس میں ڈالا اور معاویہ کے متعلق سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتارنے لگی۔
اسی وقت کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور ساتھ ہی مہنور روشن امی کی آواز سنائی دی۔ مزید لعنت ملامت سہنے کا نہ موڈ تھا نہ ہی حوصلہ۔ سو خوش نصیب تیزی سے بستر میں گھس گئی اور آنکھیں موند کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ دماغ ابھی بھی ماویہ اچ شرازی میں اٹکا تھا۔ نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے جو آخری خیال اس کے دماغ میں آیا تھا وہ یہ تھا، مجھے ہر حال میں اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا، مگر کیسے؟ تم یقین کرو گی، منفرا و ساما کی دنیا سے جانے کے بعد میں نے ایک دن بھی خود کو زندہ محسوس نہیں کیا، تب بھی نہیں جب آئکت کی محبت نے میرے دل کی دنیا میں نقب لگائی تھی۔ داہنے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، بائیں ہاتھ کو جیکٹ کی جیب میں گھسائے وہ دور دیکھ رہا تھا، وہاں جہاں ساحل کا کنارہ آسمان سے جا ملا تھا اور ڈوبتے سورج کی بے ضرر کرنوں کے رنگ ساحل کے پانی میں گھل مل رہے تھے۔ بے ترتیب سے بال ماتھے پر پڑے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے بن چکے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر جیسے ساری زندگی کی تھکن سمٹ آئی تھی۔ ساحل کے کنارے مدھم پڑتی شام کی اداسی اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی یا اس کے لہجے نے اس شام کو اداس بنا دیا تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ساری ناراضی کو بلائے طاق رکھ کے منفرا نے اپنے دل میں اس کے لیے ایک زبردست ہمدردی نما جذبے کو سر اٹھاتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا، شاید 3 یا 4 سال کا ہوں گا، لیکن مجھے یاد ہے بابا میری انگلی پکڑ کر مجھے تالے ماموں سے ملوانے لائے تھے اور پھر وہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہر سال وہ باقاعدگی سے میرے اکاؤنٹ میں روپے بھجواتے رہتے تھے۔ نہیں بھجوا سکے تو محبت نہیں بھجوا سکے، سال میں ایک آدھ بار فون کر لیتے تھے یا ہر 2 سال بعد ایک مختصر ملاقات کے لیے آ جاتے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے کبھی مجھ سے 15 منٹ سے زیادہ بات کی ہو، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے انہیں ہر ملاقات میں میری پرسنالٹی میں خامیاں نظر آتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا میری مرحومہ ماں کے خاندان والوں نے مجھے بزدل بنا دیا ہے۔ میں پڑھائی میں اچھے گریڈز نہیں لا پاتا تھا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ تھی کہ میری ماں کے رشتہ دار۔ میں کیوں ان کی باتیں مانتا؟ مجھے بہت بچپن سے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ ہم باپ بیٹا میں ویسا تعلق کبھی بھی نہیں بن سکا، ویسی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکی جیسی تالے ماموں اور وسامہ کے درمیان تھی۔ تمہیں پتہ ہے منفرا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں تالے ماموں کو آئیڈیالائز کرنے لگا تھا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتا کہ اس نے مجھے تالے ماموں کا بیٹا بنا کر ہی پیدا کیوں نہیں کر دیا۔ اس نے مجھے کیوں ایسے شخص کا بیٹا بنا دیا جسے اپنی دولت، اپنی سوشل لائف سگے بیٹے سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ بہت بے ربط بول رہا تھا لیکن چپ ہونے کا نام نہ لیتا۔ ایسا لگتا تھا صدیوں بعد اپنے دل کا غبار نکال رہا ہے، اگر ایک بار چپ ہوگا تو کبھی نہیں بول پائے گا۔ سب کہتے ہیں میرے ماں باپ نے محبت کا نام لے کر شادی کی تھی۔ 10 سال انہوں نے اسی محبت کے ساتھ اسی محبت کی آس پر گزار دیے۔ 10 سال انہوں نے اللہ سے مجھے مانگا، اور جب اللہ نے مجھے انہیں دینے کا ارادہ کیا تب تک بابا کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔ وہ اس زمانے کی مشہور ماڈل گرل تھی اور میرا باپ ایک کامیاب بزنس مین۔ اس عورت کے پاس وہ تمام ناز و انداز تھے جو کسی بھی مرد کو اس کے خزانے کا منہ کھول دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ میری ماں کے پاس جب تک اولاد نام کی بیڑی آئی جسے وہ بابا کے قدموں میں ڈال کر اپنا گھر بچا سکتی تھی، تب تک میری بابا کے خزانے کے ساتھ ساتھ دل کا دروازہ بھی ازسرنو کھل چکا تھا۔ میری ماں کو اللہ سے اولاد کے لیے جھولیاں پھیلا کر دعائیں کرتے ہوئے کبھی احساس تک نہ ہو سکا کہ بابا انہیں کب کا اپنے دل سے نکال کر باہر کھڑا کر چکے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ محبت نے محبت کے نام پر ہی ایسی کاری ضرب لگائی کہ میرا وجود بھی میری ماں کو ذہنی ابتری سے نہ بچا سکا۔ تم کہتی ہو میں محبت کے نام پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ تو سنو میری کہانی۔ میری ماں وہ پہلی انسان تھی جنہیں ان کی بے تحاشا محبت نے جینے نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو چکی تھیں اور لہجہ بے حد تلخ۔ اور یوں محبت کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم رشتہ کھو دیا، انفیکٹ ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا۔ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا تھا، اب اس کی لباں پر زہر بھرا تبسم تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں تم محبت سے نفرت کرتے ہو؟ منفرا نے آہستگی سے پوچھا۔ معاویہ چپ چاپ سامنے دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن موڑ کر منفرا کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نفرت نہیں ہے مجھے محبت سے، لیکن میں دیوانگی کا قائل نہیں ہوں۔ محبت ایک جذبہ ہے، کل کائنات نہیں کہ اس کے پیچھے انسان اپنی سدھ بودھی کھو دے۔ اور آئکت؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بیوی نہیں منگیتر تھی میری، یہ ایک عجیب بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ وہ پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے وسامہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ آئکت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ وہ قابل احترام تھی میرے لیے، لیکن ہماری سوسائٹی ہمیں اتنا مارجن نہیں دیتی کہ محض کسی کا خیال رکھنے کی غرض سے اسے تعلق بنا کے رکھا جائے۔ سو مجھے آئکت سے شادی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ مجھے خود پتہ نہیں چلا کب اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ شاید اس کی وسامہ سے بے تحاشا محبت نے مجھے اس کی قدر کرنے کی مجبور کر دیا تھا۔ ہم دونوں کو وسامہ عزیز تھا اور اس لیے ہم دوسرے کو عزیز ہوتے چلے گئے۔ منفرا نے کافی کا ایک سپ لیا اور برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کافی ٹھنڈی یک ہو کر اسے اتنا بدمزہ کر گئی تھی یا معاویہ کی بات بدمزگی کے حساب سے زیادہ وزنی تھی۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد منفرا نے پوچھا۔ کیا تم نے کبھی پریاں دیکھی ہیں؟ معاویہ نے اچانک سے عجیب سوال کیا۔
منفرا نے ذرا تعجب سے ماتھے پہ شکنیں ڈال کر اسے دیکھا۔ نہیں۔ کاش پھر تم نے آئکت کو دیکھا ہوتا۔ اگر پریوں کی کوئی واضح شکل ہوتی تو یقیناً آئکت جیسی ہوتی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ ذرا جل کر بولی تھی۔ میں بچپن سے ایک پری کو خواب میں دیکھتا آ رہا ہوں، کبھی اس کی شکل واضح نہیں ہوئی تھی، پھر مجھے آئکت محبت ہو گئی، اور تم شاید یقین نہ کرو لیکن اس خواب والی پری کی شکل آئکت جیسی ہو گئی تھی۔ چمپی ہوئے انداز میں کہتی ہوئے معاویہ نے اپنے کان کی لو کو چھوا تھا۔ منفرا مسکرا بھی نہ سکی، اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے تمہیں اس سے اتنی ہی محبت تھی تو شادی کیوں نہیں کی؟ ہم شادی کرنے والے تھے لیکن ہماری شادی والے روز وہ لاپتہ ہو گئی۔ وہ ایک اور کرب سے گزرا۔ منفرا ہکا بکا رہ گئی۔ تلاش نہیں کیا تم نے اسے؟ بہت، 8 سال یہی کر رہا ہوں۔ سنا ہے کوئی جن تمہاری پری پر عاشق ہو گیا تھا؟ اس نے تلخی سے کہا کیونکہ اب اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ معاویہ کو کیا ضرورت تھی کسی لڑکی کی محبت میں اس قدر مبتلا ہوتا کہ زندگی کے 8 قیمتی سال ہی گنوا دیتا۔ جن نہیں تھا، آصف تھا۔ بدرو، یقین رکھتی ہو تم؟ حیات بعد الموت پر ریسرچ کیا کبھی؟ منفرا نے اسے بغور دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، پہلے زندگی اور زندہ انسانوں پر تو ریسرچ کر لوں، ضرورت ہوئی تو مرے ہوئوں پر کو بھی کھوج لوں گی۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جسے 1000 کوشش کے باوجود بھی وہ چھپا نہیں پائی تھی۔ میں نے بہت کھوج لگانے کی کوشش کی۔ اس کا طنز کو نہیں سمجھا یا سمجھ کے اگنور کر دیا۔ منفرا یہ بات سمجھ نہ سکی اور معاویہ بولتا چلا گیا، لیکن میں ناکام رہا۔ دراصل جب ہم مفروضوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کی کھوج میں رہتے ہیں تو ناکام ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ میں پہلے دن سے جانتا تھا آئکت کو کسی آصف نے غائب نہیں کیا۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنے دل کی پوری رضامندی سے اپنے ٹرکش بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہموار لہجے میں اس نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا، بالکل ایسے جیسے اپنے منگیتر کے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں بتا رہا ہو۔ منفرا ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ آسمان کی باقی ماندہ روشنی کو ساحل کے کنارے نکل گئے تھے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ معمول سے کچھ دیر سے کھلی۔ اس نے دیوار پہ لٹکی گھڑی جو کہ 10:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی کو گھور کر دیکھا، گویا آنکھ سے ہی اسے دیوار سے نیچے گرا دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ چھت پر پھیلی ہوئی چمکیلی دھوپ گرمی کا احساس دلاتی تھی۔ کبوتروں کی گٹر کی آواز اب ماحول کا حصہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ کبوتروں کے علاوہ اور کوئی آواز فی الحال سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی نیند کو کوستے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے اٹھی تھی تو روشن امی سے ڈانٹ پڑنا لازم تھا۔ آنکھیں نیم وا کیے وہ اپنے دماغ کو پوری طرح حاضر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کل کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ساتھ ہی سونے سے پہلے آنے والے آخری خیال کہ معاویہ اور شیرازی کو کیسے ڈھونڈا جائے نے دماغ پہ زوردار دستک دی اور اجازت لیے بغیر ہی سوچ پر پوری طرح حاوی ہو گیا۔ اپنے منتشر خیالات کو دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ بستر سمیٹے جا چکے تھے، کمرہ صاف ستھرائی حالت میں تھا۔ ماہنور تو کمرے موجود نہیں تھی، مگر حیران کن طور پر روشن امی کمرے میں موجود تھی اور نانے کے پاس بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ بات کر رہی تھی۔ ان کی روئی روئی آنکھوں نے خوش نصیب کو عجیب شرمندگی میں مبتلا کر دیا۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی یکدم اپنا آپ غلط محسوس ہونے لگا۔ یہ سوچ ہی تکلیف دہ تھی کہ روشن امی اسے غلط سمجھ رہی ہیں اور وہ ان کے رونے کا سبب بنی ہے۔ ماں سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ گئی، پہلی بڑی شرافت سے بستر سمیٹا، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں واپس آئی تو چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جنہیں وہ اپنے دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ روشن امی نے ابھی تک اس پر ایک نگاہ نہ ڈالی تھی۔ ان کے ہر انداز سے شدید ناراضگی اور بیزاریاں جھلک رہی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر افسوس سے بھر گیا۔ چہرہ صاف کرتی وہ معصوم سی شکل بنائے ماں کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور بیٹھتے ساتھ ہی ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ خطرہ تھا کہ ماں اٹھ کر چلی نہ جائیں۔ روشن امی فوراً اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی لیکن خوش نصیب نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی رہی۔ چند لمحے ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر روشن امی کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ خوش نصیب کا بوجھل دل کچھ اور تعصب سے بھر گیا۔ I'm sorry روشن امی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جمع آنسو دیکھ کر ایک خوش فہمی سی دل میں جاگی تھی کہ روشن امی کو شاید اس کی بات کا یقین آ گیا ہے۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو خوش نصیب؟ کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ روشن امی نے کہا تھا۔ خوش نصیب کی ٹوکری یکدم زمین پر جا گری تھی۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے روشن امی؟ اس کے دل کا بوجھل پن اس کی آواز سے بھی نمایاں ہونے لگا تھا۔ خوش نصیب، میری بات مانو، شامیر اور فاطمہ سے معافی مانگ لو، وہ اچھے لوگ ہیں، تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ روشن امی نے جیسے اس کے سوال کو سنا ہی نہیں تھا۔ خوش نصیب نے لب بھینچ لیے، تعصب کی جگہ تیزی نے غصے سے لے لی۔ انہیں ماں ہو کر بھی اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔ یہ خیال ہی آگ لگانے والا تھا۔ خوش نصیب، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے تمہاری اس حرکت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ سب لوگ ہم سے کس قدر خفا ہیں۔
کیوں میری تربیت کو بار بار نشانہ بنواتی ہو تم؟ ایک بات اچھے سے جان لو، معافی تو تمہیں مانگنی ہوگی، اور صرف شامیر اور فاطمہ سے ہی نہیں، بلکہ تمہیں فضیلہ سے بھی اپنی حرکت کی معذرت کرنا ہوگی۔ میں آپ سب کو بتا چکی ہوں کہ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ میں نے سچ بولا ہے، اور سچ بولنا مجھے آپ نے ہی سکھایا ہے۔ پھر میں کیوں معافی مانگوں؟ کیا غلطی کی ہے میں نے؟ کیا سچ بولنا غلط ہے روشن امی؟ یا آپ کو لگتا ہے میں ماہ نور کے لیے کچھ برا چاہوں گی؟ ہمیشہ کی طرح لہجہ ہٹ دھرم تھا، اور اس کے لہجے کی ہٹ دھرمی ہی روشن امی کو غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ دل تو چاہا تھا کہ ایک کرارا سا تھپڑ رسید کرے اور کان سے پکڑ کر لے جا کر شامر اور اس کی ماں سے معافی منگوائے۔ جانے کیسے اپنے غصے پر قابو پا کر انہوں نے اس خواہش کو دل میں دبایا تھا، مگر جب وہ بولی تو لہجے میں غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ خوش نصیب، خوش نصیب، خوش نصیب، میں کیا کروں تمہارا؟ آخر کس غلطی کی سزا دے رہی ہو تم مجھے؟ آخر کس بنیاد پر تم اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ اللہ نے اتنا اچھا وسیلہ بنایا تھا میری ماہ نور کے لیے، تم کیوں اس وسیلے کو ضائع کرنے پر تلی ہو؟ اور پھر اگر میں مان بھی لوں کہ تم سچ کہتی ہو تو بتاؤ، کیسے ثابت کرو گی تم اس بات کو؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بھائی صاحب کو کیا جواب دو گی تم؟ ہے کوئی جو تمہاری بات کی گواہی دے؟ روشن امی، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ماہ نور کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتی ہوں؟ ایک تو روشن امی کا غصہ اور دوسرا یہ الزام۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کے لیے اور ماہ نور کے لیے اچھا ہی سوچا ہے۔ میں کیوں نہیں چاہوں گی کہ ماہ نور ہمیشہ خوش رہے؟ آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ میری بات کی گواہی کون دے گا، تو ہے ایک انسان جو میری گواہی دے سکتا ہے۔ شامین نے جب مجھے جھانسا دے کر اپنے گھر بلایا تھا تو وہاں سے جن بندے نے مجھے نکلنے میں مدد دی تھی وہ میرے حق میں گواہی دے سکتا ہے۔ وہ واقف ہے شامیر کی سچائی سے، وہ بتا سکتا ہے سب کو سچ۔ معاویہ ارد شیرازی نام ہے اس کا۔ بات کے اختتام تک اس کی آواز پر جوش ہو گئی تھی۔ معاویہ کی غیر موجودگی سے ہٹ کر وہ اس بات پر خوش ہو گئی تھی کہ کم از کم ایک انسان ہے جو اس کی بات کی سچائی پر مہر ثبت کر سکتا ہے۔ روشن امی نے تو جیسے ماتھا ہی پیٹ لیا۔ ڈٹائی سے ڈٹائی تھی، سمجھانے کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس لڑکی پر۔ اب اپنا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے انتہائی خفگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے تھے۔ اماں، آپ ہی سمجھائیں۔ انہوں نے جیسے تھک کر اپنی ماں سے مدد طلب کی تھی۔ اسے کہیں میری بات مانے اور معافی مانگے۔ یہ معافی مانگ لے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں ماہ نور کے لیے اس سے بہتر رشتہ بھلا کہاں ملے گا؟ آپ بتائیں اماں، ماہ نور کے لیے شامیر سے بہتر رشتہ ہمیں کہاں ملے گا؟ نانی منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی خفگی نمایاں تھی۔ یقیناً روشن امی انہیں خوش نصیب کے کارنامے کے بارے میں تفصیل سے بتا چکی تھی۔ نانی کے چہرے کی خفگی یقیناً اسی کارنامے کا نتیجہ تھی۔ خوش نصیب ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ جن پتوں پر تکیا تھا اب وہ پتے ہوا دینے لگے کہ مستاق اس وقت اس کے قریبی لوگ ہی اس سے سب سے زیادہ خفا تھے۔ اور سچ تو یہ ہے خوش نصیب کہ 2 دن بعد تم کہو گی کہ یہ لڑکا، کیا نام لے رہی ہو؟ ہاں، معاویہ، یہ بھی تمہارا وہم تھا۔ وہ تو کوئی خلائی مخلوق تھا جسے خاص طور پہ تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ آیا، اس نے تمہاری مدد کی اور پھر غائب ہو گیا۔ کیوں سب کو بچوں کی طرح کہانیاں سنا رہی ہو خوش نصیب؟ آخر کیا دشمنی ہے تمہیں شامیر سے؟ یہ دیکھو، میرے بندے ہاتھ دیکھو۔ آنکھوں میں آنسو لیے روشن امی نے سچ میں اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ یہ میرے بندے ہاتھ دیکھو اور جھوٹ بولنا بند کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ میں جانتی ہوں تم سب کو پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کری ہو، اس لیے اپنی بک بک بند کرو اور جا کر معافی مانگ لو۔ آپ اب میرے ساتھ ایسا تو نہ کریں۔ خوش نصیب ان کے بندے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولی۔ کم از کم آپ تو میری بات کا یقین کریں روشن امی، مجھے باقی سب کی کسی کوئی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ پلیز روئیں تو مت، آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ کو خفا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بھلا یہ وقت بھی آنا تھا کہ روشن امی کو یقین دلانے کے لیے اسے گواہ کی ضرورت پڑے۔ اگر تم مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتی تو مانو میری بات، جاؤ اور جا کر سب سے اپنے عمل کی معافی مانگو۔ جب وہ سب تمہیں معاف کر دیں تو سمجھ لینا میں نے بھی کر دیا۔ ایک بات اور خوش نصیب، تم ہمیشہ اپنی زندگی میں تکلیف اور مشکلات کا ذکر کرتی ہو۔ آج میں تم سے کہتی ہوں کہ خوددارا ہماری پریشانیوں میں اضافہ مت کرو، ماہ نور کی خوشیوں میں روڑے مت اٹکاؤ۔ روشن امی نے انتہائی سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اماں میں کچن میں جا رہی ہوں، بیچاری ماہ نور اکیلے ہی سب کام نپٹا رہی ہوگی، آپ کا ناشتہ بھی لاتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں اور خوش نصیب چارپائی کے پاس ہی گھٹنوں کے بل زمین پر اپنا سر پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔ منفرا شاکڈ سی معاویہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی محمد سا شخص تھا، ہر بار کوئی ایسا جملہ بولتا جو پچھلے سے زیادہ منفرا کو چونکا دیتا تھا۔ اگر تم جانتے تھے تو سب کو بتایا کیوں نہیں؟ میرا مطلب یہ راز تم نے راز کیوں رہنے دیا؟ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا منفرا، ان کو ہمیشہ کچھ مارجن دے دیتے ہیں، ٹھیک ویسی جیسے میں نے آئکت کو مارجن دیا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے بدکردار کہے، اس لیے میں نے جھولتے ہوئے سوالوں کو رہنے دیا سب کے ذہنوں میں۔ میں ہر ایک کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اسے کسی اور سے محبت تھی تو اس کا حق تھا کہ وہ اسی کے ساتھ جائے، لیکن کاش
اس نے مجھ پر اعتماد کر لیا ہوتا، وہ دکھی لہجے میں بولا تھا۔ منفرا بالکل حیران سی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ریئیکٹ کرے۔ لیکن تمہیں یہ بتایا کس نے؟ میرا مطلب ہے آئکت کے بارے میں؟ کچھ عرصے بعد آئکت مجھے ای میل کی تھی، اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور بتایا تھا کہ وہ احمد کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ تمہیں جا کر اس کے شوہر کو اس کی اصلیت بتانی چاہیے تھی، منفرا نے ناراضی سے کہا۔ اس سے کیا ہوتا؟ بسامہ دنیا سے جا چکا تھا اور آئکت نے اپنی پسند کے مرد کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مجھے کیا حق دیا تھا کسی نے کہ میں جا کر اس کی زندگی خراب کرتا؟ اس نے دو بدو پوچھا۔ 8 سال سے تم اس عورت کا غم سینے میں لگائے گھوم رہے ہو؟ میں اس عورت کا نہیں، اپنے بھائی کا غم سینے سے لگا کر گھوم رہا ہوں۔ تم پاگل ہو؟ وہ جھلائی۔ ہاں شاید، وہ مسکرایا۔ مجھے بہت سے سوال تنگ کرتے رہتے تھے منفرا، لیکن ان 8 سالوں میں ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں مل سکا۔ اس روز پانی کی تہہ میں اترا تو احساس ہوا میں کتنا وقت برباد کر چکا ہوں، سو میں نے اسی تہہ میں ان 8 سالوں کو بہہ جانے دیا۔ میں ہر چیز بھول کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، وہ بیچارگی سے بول رہا تھا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے، منفرا نے صدقے دل سے دعا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مگ پکڑ لیا، پھر کچھ خیال آنے پر بولی۔ اور اس آصف کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، میں کافی عرصے سے فلک بوس نہیں جا سکا۔ منفرا اس بات میں سر ہلا کر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ جمال صاحب کے کاٹیج کی بتیاں جلائی جا چکی تھیں اور وہ دور سے ماچس کی چھوٹی سی روشن ڈبی جیسا چمکدار اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ سنو، اس نے پکارا تو وہ رک کر پلٹی اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ کیا؟ معاویہ نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، اپنے اندر ہمت جمع کی اور بولا۔ میرے خوابوں میں آنے والی پری کا چہرہ اسی دن بدل گیا تھا جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا۔ کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اس پری کا چہرہ کتنا خوبصورت دکھائی دینے لگا ہے؟ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ منفرا کچھ سمجھی، کچھ نہیں، البتہ الجھ زیادہ گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ معاویہ ایسے ہی مسکراتا ہوا چند قدم چلتا اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا۔ میں نے لائف آفٹر ڈیتھ پہ ریسرچ کرتے اپنی زندگی کے 8 سال برباد کیے ہیں۔ اگلے 8 سال، بلکہ 18 سال، نہیں میں نے غلط کہہ دیا۔ وہ بار بار رک رہا تھا، لفظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر ہنستا تھا لیکن وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی کے اگلے تمام سال تمہاری ساتھ زندہ انسانوں پر ریسرچ کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے منفرا کا گلابی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں، لیکن اس بات کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں ساری زندگی تم سے محبت کروں گا۔ دنیا کی نظروں میں میں ایک کامیاب انسان ہوں، میرے پاس دولت ہے، وجاہت ہے، رتبہ ہے، محبت نہیں ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو گی منفرا؟ وہ اسے بہت آس امید سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اتنا خوبرو انسان، اتنا کامیاب انسان اس کے سامنے دامن پھیلائے کھڑا تھا اور منفرا نے دیکھا اس نے نہ سمجھ میں آنے والے شخص کی پوری شخصیت کو محبت کی نرمی اور ملاحت نے بالکل بدل ڈالا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کسی انجان لمحے میں اس شخص کے ساتھ کی بن مانگی دعا یوں بر آئے گی، منفرا نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر آپ فضل منزل کی چھت کے اس واحد کمرے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جو چیز پردہ چشم پر ابھرتی ہے وہ گیلری ہے، جو فضل منزل کے صحن کی طرف کھلتی ہے۔ گیلری کے سامنے کی دیوار میں ساتھ ساتھ 3 جھروکے بنے ہوئے ہیں۔ عام طور پر ان جھروکوں کے سامنے گرمی کا اثر کم کرنے کے لیے چکے لٹک رہی ہوتی ہیں، مگر فی الحال ماہنور چکے ہٹا کر جا چکی ہے۔ اگر آپ تھوڑا آگے بڑھ کر ان جھروکوں سے باہر نکلیں تو آپ کو 2 باتوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ آج موسم بےحد خوشگوار ہے، آسمان پر کالے اور سرمئی بادلوں کی بہتات ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جھوم کر آتے ہیں اور کسی بھی انسان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ جھروکوں کے سامنے بچھی چارپائیوں پر پاؤں پسار کر لیٹ جائے اور قدرت کے چلائے ہوئے اس قدرتی اے سی کا فائدہ اٹھا کر گہری نیند سو جائے۔ بس اگر آپ ان جھروکوں کے سامنے بچھی چارپائیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ دوم بات یہ کہ یہ جھروکے پوری فضل منزل پر نگاہ رکھنے کے لیے بہترین مقام ہے، کیونکہ یہاں سے پورا صحن نظر آتا ہے اور تمام کمروں کے دروازے اس صحن میں ہی کھلتے ہیں۔ اب خدا معلوم خوش نصیبی بھی اس اہم مقام اور اس کی افادیت سے واقف ہیں یا نہیں۔ اگر صحن میں دائیں طرف نگاہ دوڑائیں تو جامن کے درخت کے نیچے پڑی 4 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی سیام صاف دکھائی دیتی تھی۔ موسم کی مناسبت سے سفید اور کالے رنگ کا نیا سوٹ پہنے، گلے میں لمبا سا سفید دوپٹہ ڈالے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی اور 15 منٹ پہلے بطخ جیسی شکل بنا کر مختلف زاویوں سے لی گئی 55 سیلفیوں کو چھانٹ رہی ہے۔ بلاخر ایک سیلفی سیام کو پسند آ گئی تو مزید انتظار کیے بغیر جھٹ سے انسٹاگرام کھولا اور جسٹ ا رینڈم کلک #،
لو لولی ویدر سو لولی ویدر کے کیپشن کے ساتھ اپلوڈ کر دی اور سکھ کا سانس لیا۔ کوئی مانے نہ مانے، سیلفیوں کی چانٹی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر گیلری میں اسی مقام پر کھڑے کھڑے جہاں سے سیام کو دیکھا تھا، اگر تھوڑا سا خود کو جھروکے سے باہر نکال کر آگے نگاہ دوڑائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ صحن میں سیام کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، جس کی موجودگی سے فی الحال سیام بھی ناواقف ہے۔ جی ہاں، وہاں شامیر کھڑا ہے، بکھرے ہوئے بال، ماتھے کی پھولی ہوئی رگیں، پرسوچ آنکھیں جن میں سرخ سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور جو عجب وحشت سے لیے سیام پر ٹکی تھیں۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے ہیں اور ڈریس شرٹ سلور زدہ ہے، چہرے سے شدید وحشت اور غصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سینے پر بازو باندھے اور برآمدے کے ستون سے کندھا ٹکائے وہ سیام کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ فی الوقت اس کی تمام تر دیوانگی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ کچھ سوچتے سوچتے وہ سیدھا ہوا تھا، سینے پر بندھے بازو اب پہلو میں لٹک گئے، ہاتھ بند مٹھیوں کی شکل اختیار کر گئے اور آنکھوں کی وحشت جنون بھری چمک میں بدل گئی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے پھرتی سے سیام کی طرف لپکا تھا، دوسری طرف سیام ابھی بھی اپنی طرف بڑھتے خطرے سے بے خبر تھی۔ خوش نصیب خوش نصیب عرفات ماموں سے ملنے ان کے پورشن کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے سیام نے اسے پکارا تھا۔ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس آواز کو سن کے۔ اس نے کچھ اچھا تو نہیں کیا تھا خوش نصیب کے ساتھ۔ اسے بچانے کے لیے خوش نصیب نے کیف کو خود سے متنفر کر دیا تھا اور سیام نے خوش نصیب کے خلاف ہی گواہی دے ڈالی تھی۔ چہرے پر بے تحاشا بیزاری لیے وہ پلٹی تھی۔ فرماؤ، پھاڑ کھانے والا لہجہ۔ سیام تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پاس آ رکی تھی، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی مگر نرمی سے بولی، میرے ساتھ آؤ خوش نصیب، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خوش نصیب نے اس حکم نما فرمائش کو سنا، پھر گھور کر سیام کو دیکھا۔ اگر تم مجھے شامیر سے معافی مانگنے کا کہنے آئی ہو تو واپس تشریف لے جاؤ، مجھے اس بارے میں تم سے کیا کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ نہیں خوش نصیب، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہنے آئی، بلکہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ سیام نے شرمندہ سے انداز میں نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ خوش نصیب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سیام، اور معافی، وہ بھی مجھ سے؟ خیر تو ہے بی بی، سر پہ چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ جاؤ بہن، جا کر اپنا بی پی چیک کراؤ۔ سیام نے اس کے طنز پہ سر اٹھا کے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا، پھر نرمی سے بولی، میرے ساتھ آؤ خوش نصیب، ہم کہیں بیٹھ کر آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی مجھے تمہاری معافی چاہیے۔ بھلا کس کس بات کے لیے معافی مانگو گی؟ تمہاری غلطیوں کی لسٹ تو تمہاری عمر سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ جانے کے لیے تیزی سے مڑی۔ خوش نصیب، میں شامیر کی سچائی سے واقف ہوں، سیام نے اسے جاتے دیکھ کر فوراً کہا تھا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، خوش نصیب کے بھاگتے قدموں کو وہاں ہی بریک لگ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، سب بھول گیا تھا۔ وہ جس تیزی سے جانے کو مڑی تھی اسی سے تیزی سے واپس پلٹ آئی۔ کیا کہا تم نے؟ خوش نصیب نے سیام کو بازو دبوچ لیا تھا۔ ہاں خوش نصیب، میں جانتی ہوں کہ تم نے شامیر کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سچ ہے، اور اسی بات کی معافی مانگنے کے لیے میں آئی ہوں تمہارے پاس۔ اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے اپنے لہجے کو نرمی کو قائم رکھا تھا۔ اب اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو، فہمینہ کمرے میں نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہیں ایک اہم بات بتانی ہے۔ خوش نصیب نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے ساتھ کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ اگر تم سچائی جانتی تھی سیام تو تم نے سب کے سامنے بولا کیوں نہیں؟ سب کو بتایا کیوں نہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ بلکہ تم نے تو سب کے سامنے مجھے ہی جھوٹا پڑوا دیا۔ خوش نصیب اور سیام بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس نے ایک تکیہ اپنے بازو میں دبوچ رکھا تھا اور اپنی تھوڑی اس تکیے پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل سامنے خوش نصیب اس طرح بیٹھی تھی کہ ٹانگیں لپیٹ کر سینے سے لگا رکھی تھی اور بازو ٹانگوں کے گرد لپٹے تھے، اپنے گھٹنوں پر چہرہ رکھے، آنکھوں میں دبا دبا جوش اس کے پرسکون ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ خیال ہی خوش کن تھا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی شامیر کی سچ سے واقف ہے۔ میں ڈر گئی تھی، سیام نے اعتراف کیا۔ کس بات سے ڈر گئی تھی؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی خوش نصیب کہ اگر میں نے کسی کو بھی کچھ بتایا تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ صرف اسی لیے میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن تم نے عین وقت پر سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ جب سے اس گھر میں آیا مجھے پریشان کرا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں چلنے کی بھی دعوت دی تھی۔ تب تک میں اسے جان نہیں پائی تھی، پھر بھی میں نے جاننے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا اتنا بڑا برا منایا اس نے کہ باقاعدہ دھمکیوں پہ اتر آیا۔ میں نے بہت بار چاہا کہ سب کو اس کے بارے میں سچ بتا دوں، لیکن کبھی ہمت نہیں کر پائی۔ منہ لٹکائے سیام نے اسے بتایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سیام؟ یعنی وہ پہلے دن سے تمہارے بھی پیچھے تھا؟ خوش نصیب نے حیران پریشان لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اگر تم کل سب کو سچ نہ بتا دیتی تو شاید ابھی بھی میں کچھ نہ بتا پاتی۔ میں نے تو تم سب لڑکیوں کو بچانے کے لیے شامیر کو اپنانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر تم نے سب کے سامنے کہا کہ کیف مجھے پسند کرتا ہے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا خوش نصیب۔ پھر سب نے کیف کے حق میں فیصلہ دیا اور میں تب بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ کل جب شامیر نے تعویذوں کا ذکر کیا تھا تو میں
تو میں جانتی تھی مجھے کیا ہوا ہے، میں چاہ کر بھی اس کی کسی بات کا انکار نہیں کر پائی تھی۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی چلی گئی، میرے ذہن نے کام ہی نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے دماغ کو کسی اندیکھے ہاتھ نے جکڑا ہوا ہو۔ تو کیا یہ سچ ہے تم گیلری سے تعویذ نکال لیے تھے، پھر شامیر کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا؟ خوش نصیب نے ماتھے پر الجھن بل ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے خوش نصیب، میں تب نہیں جانتی تھی کہ شامیر کس خصلت کا آدمی ہے۔ پھر تم سے جھگڑے کے بعد مجھے اور غصہ آ گیا، تم نے میرے منہ پر ناخن مارے تھے۔ ساری ہمدردی کے باوجود اسے وہ کڑا وقت یاد آ گیا تھا جب خوش نصیب نے اس پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے چہرے کو چھوا تھا اور دل ہی دل میں ان کھرونچوں کے ختم ہونے پر شکر ادا کیا، پھر اپنی بات کو جاری رکھا۔ تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے والے تعویذ تو میں نے اگلی ہی صبح گیلری سے نکال لیے تھے۔ ایک تو پہلی لڑائی پر غصایا ہوا تھا، اس تعویذ پر شامیر کا نام دیکھ کر مزید غصہ آ گیا۔ امی نے میرے لیے شامیر کو پسند کیا تھا، تمہاری اس حرکت نے میرے غصے کو مزید بڑھا دیا۔ بجائے اس کے کہ گھر میں کسی کو بتاتی، میں نے شامیر کو اس بارے میں بتا دیا۔ خوش نصیب مجھے معاف کر دینا اس حرکت کے لیے، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تھا۔ خوش نصیب چپ سی ہو گئی۔ یہ انکشاف انتہائی حیران کن بھی تھا کہ سیام بھی اس مسئلے کا شکار ہے جس میں خوش نصیب خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سیام میری بات سنو، مجھے پتہ ہے ہم کبھی بھی اچھے دوست نہیں بن سکے، کزنس ہونے کے باوجود ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھا، مگر سیام وہ سب صرف بچپنا تھا۔ لڑائیاں تو سگی بہنوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تم بھی میری بہنوں جیسی ہو، تمام بچکانہ لڑائیاں ایک طرف، مگر میں کبھی بھی تمہارے لیے کچھ برا نہیں چاہا۔ جہاں تک تعویذ کی بات ہے تو وہ میری بے وقوفی تھی اور کچھ نہیں۔ خوش نصیب نے بڑی بہادری سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ مجھے لگا تھا اگر میری شادی شامیر سے ہو جائے گی تو سب گھر والوں کو سبق مل جائے گا۔ مجھے اپنی سب محرومیوں کا علاج اس وقت شامیر سے شادی ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ سب میری بے وقوفی تھی کہ وہ تمہاری بجائے مجھے چن لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے شامیر سے محبت تھی یا میں اس کے عشق میں مبتلا تھی۔ اپنی بات کے اختتام میں اس نے ناک چڑھائی۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اس قدر سکون سے بیٹھی تھیں اور لڑنے کی بجائے پرسکون انداز میں بات کر رہی تھیں۔ اگر گھر والے دیکھ لیتے تو یقیناً غش کھا کر گر جاتے۔ خیر ہمیں اب یہ سوچنے کہ ساری مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ یقیناً آج کا دن سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل تھا کہ خوش نصیب اپنے علاوہ کسی اور کی بات اور مشورہ سننے کو راضی تھی۔ ارے ہاں تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ اہم بات بتانی ہے مجھے۔ ہاں میں اسی بات کی طرف آ رہی ہوں۔ شامیر کے مسئلے سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے خوش نصیب۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے میں نے شامیر کو صحن میں ماہنور سے باتیں کرتے سنا تھا۔ اس نے آج رات ماہنور کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس تمہارے خلاف کوئی ثبوت ہے جو وہ ماہنور کو دکھانا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے خلاف کیسا ثبوت؟ خوش نصیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے یا تو اس نے کوئی جھوٹا ثبوت تمہارے خلاف تیار کر لیا یا پھر خوش نصیب یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ماہنور کو نقصان پہنچانے کے لیے کمرے میں بلایا ہو۔ خوش نصیب کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا، اس بارے میں تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ماہنور تو میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں ہے، کسی بڑے کو بتا دیں۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، ایسے تو ماہنور کی عزت پر بات آئے گی۔ اور تم بتاؤ، کیا تمہاری اور میری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ کوئی بھی مانے گا؟ تو پھر میرا خیال ہے کہ تمہیں خود شامیر کے پاس جانا چاہیے، شاید تم ماہنور کو بچا سکو۔ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں اکیلی۔ سیام پلیز تم چلو نا میرے ساتھ، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان دونوں کو اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ساتھ دروازے کی جانب پلٹی تھیں۔ دروازے میں کھڑی منہا کو دیکھ کر دونوں کو ہی سمجھ نہیں آیا کہ کیسی ریئیکٹ کریں۔ سب سے پہلے سیام نے خود کو سنبھالا۔ کہیں بھی نہیں جا رہے، یا کم از کم میں تو اس کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ سیام کا نخوت بھرے لہجہ خوش نصیب کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے حیرانی سے سیام کو دیکھا تھا۔ خوش نصیب تمہیں روشن چچی بلا رہی ہیں۔ منہا نے کچھ مشکوک انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پیغام دیا اور کمرے میں آ گئی۔ خوش نصیب ماں کا بلاوا آنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے مڑ کر سیام پر ایک نگاہ ڈالی تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دی۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ منہا نے خوش نصیب کے کمرے سے نکلتی شک بھری نگاہ سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ ارے کچھ نہیں، وہی شامیر والی اونٹ پٹانگ کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے نئے گھر میں جا کر اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ منہا نے تعصب سے کندھے اچکا دیے تھے۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ اگلی صبح نیو یارک سٹی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے منفرد جھجکتی ہوئی مسز جمال کے پاس آئی اور نے ماویہ کے پروپوزل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ خوش بھی ہوئی اور حیران بھی، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسٹر جمال سے اس بارے میں ضرور بات کریں گی۔ اس روز ماویہ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ نیو یارک آ گئی۔ ایس ٹی فرینکس کالج میں چھٹیوں کے بعد کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن پہلی بار اپنی کلاسز اور اگلے سیمسٹر کی آؤٹ لائنز جاننے سے زیادہ منفرد کو اس بات کی جلدی تھی کہ وہ فیبی کو ماویہ کے پروپوزل کے بارے میں بتا دے۔
یہ خبر سن کر فیبی 1 منٹ کے لیے بالکل چپ سی رہ گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر اس نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے ایک بھرپور چیخ ماری اور منفرا سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں بے تحاشا ہنسنے لگی تھیں۔ میں پہلے دن سے جانتی تھی تمہارے دل میں اس کی محبت جنم لے چکی ہے، فیبی نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ منفرا نے بے تکلفی سے ایک چپت اسے رسید کی۔ جو بات میں نہیں جانتی تھی وہ تمہیں کیسے پتہ چل گئی؟ جھوٹی! تمہاری آنکھیں تمہارے دل کی کیفیت بیان کرتی ہیں منفرا، اس لیے میں جان گئی تھی کہ تم اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہو۔ منفرا اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں تم کون کون سے اندازے لگاتی رہی ہو، مجھے اس میں دلچسپی ضرور محسوس ہوئی تھی، لیکن محبت نہیں تھی مجھے اس سے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے اس کے پروپوزل پر ایک دم سے ہاں کیوں بول دیا؟ بتاؤ، جلدی سے اس سوال کا جواب دو۔ منفرا اس کی بات سن کر سوچنے لگی، پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر بولی، وہ بہت ٹوٹا بکھرا سا انسان ہے فیبی، مجھے ڈر تھا اگر میں نے بھی اس کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ تنہائی اسے نگل لے گی۔ فیبی شاکڈ رہ گئی۔ تم نے صرف اس لیے ہاں بول دیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف اس لیے نہیں، وہ ترنت بولی، پھر الجھ سی گئی۔ یا شاید یقیناً، مجھے نہیں پتا۔ دونوں اس بات پر ہنستی۔ پروفیسر ریمسن کو جب پتہ چلے گا تو وہ یقیناً خوش ہوں گے، منفرا نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ ارے مجھے یاد آیا، تم نے معاویہ سے اس کی بیوی کے بارے میں تو کنفرم کر لیا نا؟ میرا مطلب ہے ایک بیوی کے ہوتے وہ تم سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ فیبی کو اچانک یہ خیال آیا تھا۔ لمبی کہانی ہے، چلو میں سناتی ہوں تمہیں۔ وہ ایک ایک کر کے معاویہ کی زندگی کا ہر ورق اس کے سامنے کھولتی چلی گئی تھی۔ اس شام معاویہ سے ملنے ہاسٹل چلا آیا۔ پہلی بار منفرا نے اسے اپنے تمام دوستوں سے ملوایا۔ معاویہ ایک یکسر بدلی ہوئی شخصیت کی طرح ان سب سے ملتا رہا۔ پھر ان دونوں نے ڈنر کیا اور اپنے آنے والی زندگی کے حوالے سے کچھ خواب بنتے رہے۔ واپسی پر معاویہ اسے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ لے کر دیا اور دونوں خوشی خوشی الگ ہو گئے۔ اپنے اپارٹمنٹ جا کر معاویہ نے وہ تمام چیزیں ایک بڑے کارٹن میں جمع کرنا شروع کر دیں جو وسامہ، آئقت اور فلک بوز کے آسیب سے منسلک تھیں۔ ان چیزوں میں اولین چیز وسامہ کی وہ ڈائری تھی جس کی ایک ایک سطر معاویہ کو ازبر ہو چکی تھی۔ وہ تمام ذائچہ نما نقشے، پتھر، لکڑیاں، موم بتی اور جادوئی گلوب وقتاً فوقتاً اس نے فلک بوز کے آسیب سے بات چیت کرنے کی غرض سے جمع کیے تھے۔ ان تمام تانترکوں کا پتہ جو اسے آسیب سے ملاقات کرانے کی آس دلاتے رہے تھے۔ پھر وہ کارٹن اس نے اپنی گاڑی میں ڈگی میں رکھا، پکا ارادہ کیا کہ کل اس کارٹن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دے گا۔ اس نے منفرا کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور نئی شروعات کے لیے ضروری تھا کہ پچھلی یادوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا جائے۔ وہ یہی کرنے جا رہا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے، سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور وہ تاریک راہداری کے دہانے پر دیوار ساتھ جڑ کر کھڑی تھیں۔ بظاہر بہادری کا مظاہرہ کرتی، وہ خود کو تسلیاں دیتی، وہ لڑکی دل ہی دل میں شدید خوف کا شکار تھی۔ وقت کم تھا، اسے جلد از جلد اپنا مکمل کام کر کے یہاں سے واپس جانا تھا۔ کوئی دیکھ نہ لے کہ تلوار بھی سر پہ ٹنگی تھی۔ وہ چند قدم آگے آئی اور راہداری میں موجود اکلوتے دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس میں شامیر کا سامنا کرنے کی جرت تھی، نہ ہی خواہش، مگر ماہنور کے لیے وہ رات کے سپہر شامیر کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ سیام اس کے ساتھ یہاں نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے کمرے سے آنے کے بعد وہ خوش نصیب کو کہیں نظر بھی نہیں آئی تھی۔ اگر مل جاتی تو شاید اس وقت خوش نصیب کے ساتھ سیام موجود ہوتی۔ منہا کے سامنے سیام کے بدلی ہوئے لہجے نے اسے ایک دم ٹھٹکے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اپنی عادت سے مجبور اس نے اس بات پر کوئی خاص غور نہیں کیا تھا۔ اس وقت اس کے پاس سیام کو سوچنے سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ موجود تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کو ماہنور کے پیچھے جائے گی۔ 10 بجے سے کچھ پہلے جب ماہنور کسی بہانے کمرے سے نکلی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ روشن امی نماز میں مصروف تھی اور نانی سے نگاہ بچا کر کمرے سے نکلنا بہت آسان تھا۔ وہ اب وہاں کھڑی تھی، اپنی خوف سے لڑتی، اب اس پر قابو پانے کی کوشش کرتی۔ دروازے کی نچلی درز سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی، کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس کا مطلب تھا اندر شامیر موجود ہے۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ باتیں کرنے کی ہلکی سی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی، مگر الفاظ سمجھ سے باہر تھے۔ ماہنور، خوش نصیب زیر لب بڑبڑائی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دے ڈالی۔ باہر آتی آوازیں سناٹے میں بدل گئیں۔ اس نے چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ دستک دی۔ اس کا خوف طیش میں بدلتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور شامیر کی شکل دکھائی دی۔ تم یہاں؟ شامیر نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ خوش نصیب نے جواب دینے کی بجائے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اندر آ گئی۔ اس کی نظریں تیزی سے ماہنور کو تلاش کر رہی تھیں، مگر کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سامنے پڑی میز پر چائے کی خالی برتن موجود تھے، وہاں ایک کی بجائے 2 استعمال شدہ کپ پڑے تھے۔ خوش نصیب نے باتھ روم کا دروازہ طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ خوش نصیب، میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شامیر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ وہ شامیر کی طرف پلٹی۔ ماہنور کہاں ہے؟ وہ گھبرائی تھی۔ کیا بکواس کری ہو؟ ماہنور بھلا میرے کمرے میں کیوں آئے گی؟ اور آنا تو تمہیں بھی نہیں چاہیے تھا، کیا پتا تمہیں پکڑ کر کسی شیطان کے لیے قربان کر ڈالوں۔ وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ اس کے طنز پر خوش نصیب ایک بار پھر خوف کا شکار ہوئی تھی۔ لمحوں میں وہ فراموش کر گئی تھی کہ وہ وہاں ماہنور کو لینے آئی تھی۔ اس نے دیکھا شامیر کی آنکھوں میں عجیب جنونی سی چمک تھی۔ اس کا تمام غصہ اور بہادری بے بسی اور لاچاری میں بدل گئے۔ میرے ساتھ یہ سب مت کرو شامیر،
اس نے جی جان سے محنت کی تھی۔ میں نے تمہارے سامنے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے تم نے کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسا مت کرو۔ کیسا؟ شامیر خدا کے واسطے ماہنور کو چھوڑ دو، تم اسے شادی سے انکار کر دو، تم مجھ سے معافی منگوانا چاہتے ہو نا؟ میں سب کے سامنے معافی مانگ لوں گی، میں سب کو بول دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مگر تم بس ماہنور کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ یہ سب مت کرو، آخر تمہیں کیا ملے گا یہ میرے ساتھ یہ سب کر کے؟ خدا کے واسطے شامیر، ماہنور کو چھوڑ دو۔ خوش نصیب سب کچھ بھلا کر سر جھکائے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو خوش نصیب، میں ماہنور کو چھوڑ کر تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں ایسا سوچتے بھی شرم آنی چاہیے۔ وہ چنگھاڑا تھا اور خوش نصیب اس کی اونچی آواز سے دہل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ خوش نصیب نے پریشانی سے سر اٹھاتے ہی وہ کام کر رہ گئی تھی۔ باتھ روم کے دروازے میں بڑے تایا کھڑے تھے اور ان کی نظریں خوش نصیب پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خوش نصیب کانپ اٹھی، اسے یکدم حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ رات کے اس پہر وہ شامیر کے کمرے میں تھی اور شامیر وہ بھی کیا بول رہا تھا؟ خوش نصیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ قدم اٹھاتے خوش نصیب کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ تایا ابا، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا تھا لیکن انہوں نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا، وہ خوش نصیب کے چہروں پر انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ بغیرت! وہ گھرائے تھے۔ انہوں نے خوش نصیب کو گالی دی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ سوال کیا ضرور گیا تھا لیکن جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر خوش نصیب کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ کرہ نکلی۔ ایسا مت کرے تایا، میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سخت سہمے ہوئے انداز میں خوش نصیب نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تھی۔ پھر جھوٹ! ان کا دوبارہ ہاتھ خوش نصیب کے منہ پر پڑا تھا۔ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو بے شرم، میں نے ابھی سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے، تمہیں حیا نہ آئی خوش نصیب یہ سب کرتے ہوئے؟ اور کچھ نہیں تو ہماری عزت کا ہی کچھ خیال کیا ہوتا۔ غم و غصہ کی شدت سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے بالوں سے پکڑے پکڑے اس کے سر کو جھٹکا دیا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ شامیر پیچھے کمرے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود دکھ بھرے تاثرات ان لوگوں کے باہر نکلتی کمینگی مسکراہٹ میں بدل گئے تھے۔ کمرے کے وسط میں دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، جسم کا سارا بوجھ دائیں ٹانگ پر ڈالے، وہ بہت سکون سے مسکرا رہا تھا۔ جلدی اس مسکراہٹ کی جگہ ہنسی نے لے لی تھی۔ خوش نصیب نہیں، بد نصیب، اس نے ہونٹ سکیڑ کر خود کلامی کی تھی اور دوبارہ سے ہنس دیا تھا۔ شکر ہے میں نے صحیح وقت پر انکل کو اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جیبوں سے ہاتھ نکال کر اس نے انہیں سینے پر باندھ لیا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ کل سیام کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ہیلو سیام، وہ کپ میں ابھرنے والی اس مردانہ آواز نے یکدم سیل فون میں گم سیام کو اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ اپنی دانست میں وہ صحن میں تنہا تھی، سوپر سے پشت ابھرنے والی اس آواز پر خوفزدہ ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ کھڑے ہوتے ساتھ ہی وہ تیزی سے پیچھے کو مڑی اور اپنے پیچھے کھڑے شامیر کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بکھرے بال، سرخ بوجھل آنکھیں، تھکن زدہ چہرہ، پھیکی مسکراہٹ۔ اس کی ڈریس شرٹ سلور زدہ تھی اور وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اس حلیے میں بھی بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیام نے دل ہی دل میں اس پر کامنٹ پاس کیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شامی نے معذرت کی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سوشلائزنگ؟ ہاں وہ، سیام حواس باختہ لہجے میں کچھ بے معنی لفظ بول کر رہ گئی تھی۔ شامیر کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں تھوڑا سا، آپ یہاں آئیں بیٹھیں۔ سیام نے اپنے آپ پر قابو پا کر چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اچھے میزبان کا فرض ادا کیا۔ خوش نصیب کی کل کی حرکت نے ان سب کے انداز میں شامیر اور اس کی ماں کے لیے معذرت بھر دی تھی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں یہاں اکیلے بیٹھے دیکھا تو رہا نہیں گیا۔ مجھے اس وقت ایک اچھے دوست کی اشد ضرورت تھی، اور تم سے اچھی دوست مجھے اس گھر میں اور کون مل سکتی ہے؟ شامیر نے اپنی انگلش موویز کے ہیروز والی پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر نشست سنبھال لی۔ آپ ٹھیک تو ہیں شامیر؟ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اتنی تعریف، بیچاری معصوم سے سیام سے اتنی تعریف سمجھ رہی تھی، پر خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے سیام نے اپنے لہجے میں دنیا بھر کی فکر سمیٹ لی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہے سیام، اتنی انسلٹ کے بعد کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور پھر بے عزت صرف مجھے نہیں بلکہ میری ماں کو بھی کیا گیا، اور یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ شامیر کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ صاف محسوس ہوتا تھا۔ میں آپ کی سچویشن سمجھ سکتی ہوں، خوش نصیب ہمیشہ سے ایسی ہے، بدتمیز، خودسر اور جھوٹی۔ سیام نے تو جیسے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ نہیں، تم تو کیا، کوئی بھی میری پوزیشن نہیں سمجھ سکتا، شامیر درستگی سے بولا، پھر یکدم اس کا لہجہ بے حد نرم ہو گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی سیام کہ خوش نصیب نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ پہلے اس نے مجھ سے میری محبت چھین لی، پھر ماہنور،
جسے ماں نے میرے لیے پسند کیا تھا اور جو اس کی اپنی سگی بہن ہے، اور باقی سب کو میرے خلاف کرنے کے لیے یہ اونٹ پٹانگ کہانی سنا ڈالی۔ اپنے جنون میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ محبت کا دعویٰ کر کے بھی مجھے ہی نقصان پہنچائے چلے جا رہی ہے۔ You know what? Your cousin need a psychiatrist۔ شامی نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ دوسری طرف اس انکشاف پر سیام کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ خوش نصیب، محبت، اس نے خود آپ سے کہا ہے کیا ایسا؟ اور آپ کسی کو پسند کرتے تھے؟ سیام آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا خوش نصیب جیسی اول جلول لڑکی سے کسی ایسے اظہار کی امید کی بھی کیسی کی جا سکتی ہے؟ شامی نے بیچارگی سے سیام کی جانب دیکھا اور بولا، کوئی ایک بار نہیں بولا، میں تو جب سے یہ آیا ہوں وہ میرے پیچھے پڑی ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھ پر تعویذ تک کروائے۔ تم نے تو بتایا تھا مجھے اس بارے میں۔ تم کچھ نہیں جانتی سیام کے خوش نصیب نے میرا کس قدر نقصان کیا ہے۔ اس نے کل جو کچھ بھی کیا ہے وہ تو ایک واقعہ ہے جو سب کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس نے مجھ پر تعویذ کروائی، مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اگر تم مجھے اس بارے میں نہ بتا دیتی تو شاید اب حالات مختلف ہوتے۔ تمہاری یہ کزن تو میرے پیچھے میرے گھر تک آ گئی تھی۔ میں ہی جانتا ہوں کہ اس نے کیسے اس گھر سے نکالا ہے، اور سب سے بڑا نقصان سیام۔ شامی چند سیکنڈ کے لیے خاموش رہا اور پھر چہرے پر بے تحاشا تعصب لیے بولا، اس نے میری ضد میں مجھ سے میری محبت کو دور کر دیا۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھین کر کیف کو دے دیا۔ اس انکشاف پر تو سیام کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ شامی نے چند سیکنڈ اس کو کچھ بولنے کا انتظار کیا، پھر آسان سے بولا، میں جانتا ہوں یہ انکشاف تمہارے لیے بہت حیران کن ہے۔ قسمت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بتا پاتا۔ یہ تو تمہیں یاد ہوگا نا کہ میں نے سب سے پہلے تمہیں ہی اپنے لیے پسند کیا تھا۔ ہماری منگنی بھی طے ہو گئی تھی۔ میری غلطی بس یہ ہے کہ میں نے خوش نصیب کو اپنا دوست سمجھا اور اپنی پسند سے تمہیں آگاہ کرنے کی بجائے اسے بتا دیا، اور اس نے بدلے میں کیا کیا؟ اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ کیف تمہیں پسند کرتا ہے، اور مجھ سے میری سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ شامیر کے لہجے میں اتنا افسوس تھا کہ سیام کو بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے جھٹکے کے بعد وہ اب کچھ حواسوں پر قابو پا چکی تھی۔ بہرحال یہ انکشاف دل کے لیے باعث خوشی تھا کہ شامیر اس کی محبت میں مبتلا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کلموہی خوش نصیب کے لیے دل سے بددعائیں نہیں کر رہی تھی۔ مگر خیر یہ نقصان اتنا بڑا نہیں تھا، مگر اس کے عشق میں تو کیف بھی مبتلا تھا۔ اس نے گلا کھنکا کر صاف کیا، پھر بولی، خدا غارت کرے گا اسے شامیر، آپ فکر نہ کریں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس بات پر شرمندہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے گا ابا اسے آپ سے معافی منگوا کر ہی چھوڑیں گے۔ تم لوگوں کی شرمندگی سے کیا فائدہ ہوگا سیام؟ نہ ہی اس کی معافی میرے کسی کام کی ہے۔ کم از کم میری اور میری امی کی جو بےزتی ہوئی ہے اس کا احساس کسی شرمندگی یا معافی سے تو کم نہیں ہوگا۔ خوش نصیب کو اپنی کی سزا تو بھگتنی ہی ہوگی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ سیام سر جھکا کر مصنوعی شرمندگی سے بولی، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ ملکہ جذبات بنے اپنے آپ کو کسی ملک کی شہزادی سمجھتی ہوئی اپنے عاشق کی، بلکہ ناکام عاشق کی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کو تیار تھی۔ شامیر اسے چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے بے حد مضبوط لہجے میں بولا، میں خوش نصیب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اور اس میں تمہاری مدد چاہیے۔ سیام غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تایا ابا اسے گھسیٹتے ہوئے سیدھا بڑے کمرے میں لے گئے تھے۔ شور شرابے اور خوش نصیب کی چیخوں کی آواز سن کر سب سے پہلے ماہنور کچن سے اور کیف اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا بے غیرت، وہ چلائے تھے۔ خوش نصیب سے سکتے اور کراہتے ہوئے بھی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تایا کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اگلے کچھ منٹوں میں شامیر بھی وہاں آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے خوش نصیب کو تایا سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اسے ڈانٹ کر دور ہو جانے کا کہا تھا۔ کیف ابھی تک ایک طرف کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ غیر مبہم تھے، مگر جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا وہ دل دکھانے والا تھا۔ ماہنور کو جو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ماں کو بلانے کے لیے اوپر طرف بھاگی تھی۔ اس باقی کمرے کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ تکلیف، شرم، بے بسی، لاچاری، خوف، خوش نصیب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ، تایا نے حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہیں بلانے جاتا وہ ماہنور کے ساتھ سخت گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تھیں۔ خوش نصیب کا حال دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ بھائی صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ جیسے کرلائی تھیں۔ سنبھالو اپنی اولاد کو روشن، ہمارے خاندان کی عزت نیلام کرتی پھر یہ تمہاری بیٹی۔ انہوں نے خوش نصیب کو ماں کی طرف دھکا دیا تھا۔ خوش نصیب اپنے پیروں کے پاس جا گری۔ اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پوچھ اس بے حیا سے کہ رات کے اس پہر شامیر کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سوال جہاں ان پر بجلی بن کر گرا تھا، وہاں سی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بھائی صاحب آخر بات کیا ہے؟ سب سے پہلے شفیق چچا آگے بڑھے تھے اور انہوں نے شامیر کو گھورتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ سب لوگ شامیر کو بھی اس معاملے میں قصوروار سمجھ رہے تھے، حالانکہ اصل معاملہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر تھا۔
طیبہ شدید غیظ و غضب کا شکار تھے۔ انہوں نے الف سے یہ تک تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اس لیے یہ بغیرت شامیر پر الٹے سیدھے الزام لگا رہی تھی، وہ چیخے تھے۔ کمرے مکمل سناٹا چھا گیا تھا، جس میں دراڑ خوش نصیب کی سسکیاں ڈال رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، لیکن اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر اس کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے۔ ہائے میں مر گئی! سب سے پہلے فضیلہ چچی کو بین ڈالنے کا خیال آیا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گئی خوش نصیب؟ وہ تیر کی طرح خوش نصیب کی طرف لپکی تھیں اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ خوش نصیب نے سر اٹھا کر ماں اور بہن کی طرف دیکھا، پھر سسکی۔ میں نے کچھ نہیں کیا روشن امی، یہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کرو ماہنور۔ ماہنور نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا اور روشن امی کی پتھرائی ہوئی نظریں خوش نصیب پر جمی تھیں۔ آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ آپ سیام سے پوچھ لیں، وہ سب جانتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ شامیر نے ماہنور کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، میں صرف ماہنور کو لینے وہاں گئی تھی۔ سب کی نظریں سیام کی طرف اٹھ گئیں، جو منہ کھولے ہکا بکا خوش نصیب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی یہ سب کہا؟ اپنی غلطی کا الزام مجھے مت لگاؤ۔ وہ گھرائی تھی، جبکہ اس کی اس بات نے خوش نصیب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے بے وقوف بنائے جانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پھر سے ماں کی طرف پلٹی۔ روشن امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جیسے اس کی التجا سن کر بھی نہیں سنی تھی۔ اس کی طرف دیکھتی وہ نیچے کو جھکی تھی، پاؤں سے چپل کھینچ کر اتاری اور بے دردی سے خوش نصیب پر برسانا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لحاظ نہیں کیا تھا اور بے دردی سے خوش نصیب کو پیٹتی چلی گئی تھیں۔ سب لوگ ششت سے خوش نصیب کو پیٹتا دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ باقی بات رہی خوش نصیب کی، تو اس نے سر پر لگنے والی ضرب کے بعد اپنے چہرے کو دوبارہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا اور خوش نصیب خاموشی سے پٹتی چلی گئی تھی۔ یہ شاید وہ اتنا شوق تھی کہ منہ سے آواز نکال ہی نہیں سکی تھی۔ روشن امی اسے مارتے مارتے ہانپ گئی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے تایا نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ اٹھو یہاں سے اور اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، دوبارہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے حکم دیا تھا، پھر آنسو بہاتی روشن امی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ روشن، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ روشن امی کی سوالیہ نگاہیں تایا پر جم گئیں، جبکہ خوش نصیب چکاتے ہوئے سر اور دکھتے جسم کے ساتھ مشکل کھڑی ہوئی تھی اور کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر کو چل دی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے سنا تایا کہہ رہے تھے، میں ماہنور کا رشتہ شامیر سے طے کر رہا ہوں، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں ماہنور کا رشتہ شامیر سے طے کر رہا ہوں، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صابر احمد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اس کے انداز میں گہری سنجیدگی اور قطعیت تھی۔ روشن امی کچھ نہ کہہ پائیں۔ فاطمہ بہن، کل سے یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اس پر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں شامیر بیٹے سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ خوش نصیب نے اپنے پاگل پن میں جو کچھ بھی کیا، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ وہ آپ دونوں سے خود معافی بھی مانگے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ خوش نصیب کی غلطی کو درگزر کر کے ماہنور کو شامیر کے لیے قبول کر لیں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے تھے، مزید کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہ تھا۔ فاطمہ عجیب مشکل میں پھنس گئی تھیں، جانتی تھی کہیں نہ کہیں ان کا بیٹا بھی قصوروار ہے۔ اس کے باوجود کل ہونے والی بے عزتی جو درگزر کرنا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے شامیر کی طرف دیکھا۔ شامیر آنکھوں سے انہیں ہاں کہنے کے لیے اشارے کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے بیٹی کی طرف دیکھتی رہیں، پھر ایک گہری سانس بھر کے صابر احمد کی طرف بڑھ گئیں۔ آپ معافی نہ مانگے بھائی صاحب، میں جانتی ہوں اس معاملے میں آپ سب بے قصور ہیں۔ جہاں تک ماہنور اور شامیر کے رشتے کی بات ہے تو مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ ماہنور میری بہو بنے۔ روشن، تم کیا کہتی ہو؟ تم اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور نڈھال بیٹھی روشن امی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ماہنور بیٹا ادھر آؤ۔ فاطمہ نے ماہنور کو اپنے قریب بلایا تھا اور اس کو اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر ماہنور کی انگلی میں پہناتی تھی۔ آج سے یہ میری بیٹی ہے بھائی صاحب، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ منگنی کی بجائے اب مجھے شادی کی ہی تاریخ دیں۔ میں جلد از جلد اپنی بہو کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی۔ دوسری طرف سر جھکائے بیٹھی ماہنور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ قدرت نے اس کے ساتھ عجیب مذاق کیا تھا۔ ایک طرف تو سگی بہن کی حرکت پر دماغ پھٹ رہا تھا، دوسری طرف یکدم اتنی بڑی خوشی سے نواز دیا تھا کہ سنبھالے نہ سنبھلے۔ بالآخر اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو پا ہی لیا تھا۔ صابر تایا کی آواز پر وہ اپنی خیالات سے چونکی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کل پرسوں مل بیٹھ کر شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ صابر تایا نے اپنی بات مکمل کر کے چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، میں چاہتا ہوں خوش نصیب کے فرض سے بھی ہم لوگ جلد از جلد فارغ ہو جائیں۔ بہتر ہوگا آپ لوگ اس کے لیے بھی کوئی لڑکا تلاش کریں۔ دونوں بہنوں کا فرض ایک ساتھ ادا ہو جائے گا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ آپ لوگوں کی نظر میں ہے کوئی؟ وہ خاطب روشن امی اور صباحت تائی تھے، مگر ان دونوں کے بولنے سے پہلے فضیلہ چچی بول اٹھیں۔ بھائی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ ہے تو بڑا منہ اور چھوٹی بات، لیکن کہنا بھی ضروری ہے۔ عجب تمسخرانہ لہجہ تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو فضیلہ؟ صاف صاف کہو، شفیق چچا نے اکتا کر کہا۔ جواباً فضیلہ چچی نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر صابر صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ دیکھیے بھائی صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ کم از کم خاندان میں سے تو اس کے لیے کوئی رشتہ آنے سے رہا۔
اس کی زبان سے تو آپ واقف ہے اور آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جو گھر میں ایسے کارنامے انجام دیتی پھر یہ باہر کیا کیا گل نہ کھلاتی ہوگی۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے رخ روشن امی کی طرف موڑا۔ بھئی روشن نے تو کبھی دل سے ہمیں اپنا مانا ہی نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہم اسے اور اس کی بیٹیوں کو اپنا ہی سمجھتے ہیں اور اپنوں کے عیب تو خود ہی ڈھانپے جاتے ہیں۔ میں نے تو کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا تھا کہ اسے لگام ڈالو، مگر ہماری کون سنتا ہے۔ مرے پر سو دورے کے مستاق اس وقت ان کے لہجے میں روشن امی کے لیے گہرا طنز تھا۔ شفیق چچا کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے جیسے ہی انہوں نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا، وہ فوراً بول اٹھے۔ فضیلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی صاحب، اپنوں کے عیب ہی ڈھانپے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جب رشتہ گھر میں موجود ہے تو باہر سے امید لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ شفیق چچا تو جیسے اپنی بیوی کے سر پر بم پھوڑا تھا، لیکن بولے صابر خان تھے۔ لڑکا گھر میں موجود ہے؟ شفیق تم کس کی بات کر رہے ہو؟ صابر خان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارے بھائی صاحب، اپنے توتے کی اور کس کی؟ ہمیں اپنے بیٹے کو بیاہنا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے اپنا جملہ کچھ اس طرح پورا کیا جیسے کوئی بہت زبردست مذاق کیا ہو، اور پھر گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور یہ اور بات ہے کہ بلی نے باہر آتے ہی سب کو چند لمحوں کے لیے خاموش کروا دیا تھا، اور جب کہ رشتے کی بات چل پڑی تھی وہ فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر شرماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ طوطا۔ صابر خان نے ہنکارا بھرا چند لمحے سوچتے رہے، پھر کنکار کر بولے، بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق باپ کے پاس بعد ماں کو ہوتا ہے۔ تم بتاؤ روشن، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ جیسے خود بھی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے چچا رہے تھے۔ بھائی صاحب، آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ کریں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں پہ جا گرا تھا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے شفیق، تمہارا مشورہ اچھا ہے، ہمیں خوش نصیب کے لیے شاہ جہاں کا رشتہ قبول ہے۔ انہوں نے فی الحال شاہ جہاں کو طوطا کہنے سے گریز کیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے سر سے کوئی بوجھ اتار کر کسی اور کے کندھوں پہ لاد دیا ہو۔ بلا شبہ یہ فیصلہ کر کے انہوں نے گھر کی ینگ جنریشن کے سر پر بم پھوڑا تھا، اور اس بم کے پھٹنے سے سب سے زیادہ زخمی کیف ہوا تھا۔ اس دوران شامیر اپنی ماں کو بولنے کے لیے اشارے کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سب لوگ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اگلے مہینے واپس جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ شامیر اور ماہنور کی شادی اسی مہینے کر دیں۔ انہوں نے جیسے فرمائش کی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ؟ شادی کی تیاریوں میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا، بھلا اتنی جلدی کیسے ہو پائے گا سب؟ صباحت تائی جیسے روشن امی کی دل کی بات کہی تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، مزید کوئی چاہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ لوگوں سے صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ جہیز کے نام پر تو ایک آنا بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا بھابھی، فاطمہ نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے فاطمہ، جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، 15 دن کے بعد تاریخ رکھ لیتے ہیں، صابر خان نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ ابھی آپ لوگ آرام کریں، باقی کی تفصیل کل طے کریں گے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ کمرے میں سب سے زیادہ پہلے فضیلہ چچی تن فن کرتی باہر نکلی۔ فاطمہ نے ایک طرف کھڑے شامیر کو دیکھا اور اسے اپنے کمرے میں آنے کا بول کر وہ بھی باہر نکل گئی۔ شامیر چہرے پہ گہری مسکراہٹ لیے بڑبڑایا، #مشن اکمپلشڈ، اور ماں کے پیچھے چل پڑا۔ کسی نے بھی سیام کے چہرے پر اڑتی ہوائیوں پر غور نہیں کیا تھا۔ فاطمہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں تفکر اور چہرے پہ بے شمار خدشات سجائے وہ شامیر کے آنے کی منتظر تھیں۔ اوہ مائی گاڈ، میں کیا کروں شامیر ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ انہوں نے جیسے تھک کر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ 14 سال کی عمر میں جب شامیر ان چکروں میں پڑا تھا تو انہوں نے کتنے جتنوں سے انہیں اس سب سے نکالا تھا۔ سر کو ہاتھوں میں گرائے وہ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اسی وقت شامیر کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہیلو مدر، شرارت سے کہتا ہوا چہرے پر شیطان سے مسکراہٹ لیے وہ ان کے برابر آ بیٹھا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنا بازو ان کے کندھوں کے گرد لپیٹ لیا۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ یہاں سر پکڑے بیٹھی ہیں۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو گھورا، اونچا، لمبا، ہینڈسم، چہرے پہ معصوم مسکراہٹ۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ جادو اور شیطانی طاقتوں جیسے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ شامیر نے انہیں اپنی جانب گھورتے پایا تو مزے سے بولا، اوکے میں سمجھ گیا، آپ ابھی سے اپنی بہو کو اپنے قابو میں کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہیں۔ شامیر خود ہی اپنی بات پر کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا، لیکن فاطمہ کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ سب کیا تماشا ہے شامیر؟ کون سے والا؟ تجاہل عارفانہ کا عظیم مظاہرہ۔ شامیر بی سیریس، تم نے کیا کیا اس بچی کے ساتھ؟ کون سی بچی؟ شامیر نے حیران ہونے کی اداکاری کی، اور میں نے کیا کیا ہے؟ فاطمہ نے خفگی سے سر جھٹکا۔ میں خوش نصیب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، وہ تمہارے کمرے میں کیسے اور کیوں آئی تھی شامیر؟
وہ میرے کمروں میں اپنے پیروں پر چل کر آئی تھی مام۔ اور کیوں آئی تھی وہ آپ باہر جان چکی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لڑکی مینٹلی ریٹارڈ ہے، مگر آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شامیر، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ کمال ہے مام، آپ کو اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں ہے، لیکن اس کریکٹر لیس لڑکی پر یقین ہے جو اپنے فائدے کے لیے اپنی بہن کا بھی نقصان کرنے پہ تلی ہے۔ شامیر تل ملا کر بولا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، لیکن ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی سے وہاں آئی تھی۔ شامیر کو بغور دیکھتی انہوں نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اوکے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسے زبردستی وہاں لے گیا تھا، وہ بھی اس ٹائم پر جب صابر انکل میرے کمرے میں موجود تھے؟ کم آن مام، شریر خفگی سے بولا تھا۔ زبردستی نہیں مگر ہپنوٹزم کے ذریعے۔ فاطمہ نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شامیر تلملا اٹھا، آپ بھول رہی ہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کیا آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے؟ شامیر کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ اور اگر میں غلط ہوں تو صابر انکل اور باقی سب کو کیوں یقین نہیں آیا اس بات پر؟ آپ نے دیکھا نا کہ اس نے کیسے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ میں بھلا اتنی رات کو ماہنور کو اپنے پاس کیوں بلاؤں گا؟ اور پھر ماہنور تو تھی ہی کچن میں، کیا ایسا نہیں ہے؟ فاطمہ خاموش ہو گئی تھی، شامیر کی باتوں کی سچائی جھلک رہی تھی۔ موم، شی از مینٹلی سک۔ شامیر ان کے پاس سے اٹھ کر ان کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر انہیں نرمی سے دبانے لگا۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں مسلسل مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی فکر میں ہے، اور آپ کے سامنے ہی تو کل سیام نے بتایا تھا کہ مجھ پر تعویذ بھی کرواتی رہی ہے۔ فاطمہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ شامیر انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اور آج تو میرے کمرے میں بھی آ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ماہنور کو نہیں چھوڑا اور اسے نہ اپنایا تو وہ ہر حال میں مجھے اس گھر میں بدنام کر کے ہی دم لے گی۔ کین یو بلیو دیٹ؟ وہ اپنے لیے اپنی بہن کا برا کرنے سے بھی باز نہیں آ رہی تو سوچیں وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی؟ وہ تو اتنی پاگل ہے کہ کیف سے جان چھڑانے کے لیے گھر والوں کو کہہ دیا کہ کیف سیام کو پسند کرتا ہے، جبکہ وہ بیچارہ تو خود خوش نصیب کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ صفدر انکل نے تو سب سنا ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ بات کے اختتام تک شامیر کے لہجے میں سخت ناراضگی جھلکنے لگی تھی، اور یہ وہ ہتھیار تھا جو دنیا کی ہر ماں پر اثر کرتا ہے۔ سو فاطمہ پر بھی بیٹے کی ناراضگی نے فوراً اثر کیا۔ ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ اپنے کندھے دباتے بیٹے کی طرح ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ آئی ایم سوری شامیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یقیناً اس لڑکی کا دماغ خراب ہے۔ بہتر ہے کہ اب تم اس سے دور رہو بیٹا، اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ مجھ سے وعدہ کرو شامیر کہ تم اب اس سے کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کی کوئی کوشش نہیں کرو گے۔ ڈونٹ وری موم، میں ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ جو مجھے چاہیے تھا مجھے مل گیا، وہ پر اصرار انداز میں بولا تھا۔ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے سر گھما کے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ماہنور چاہیے تھی اور مجھے وہ مل گئی، شامیر نے گرمجوشی سے کہا تھا۔ آپ بس اب 15 دن میں ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں، میں چاہتا ہوں جلد از جلد ماہنور کو یہاں سے لے جاؤں۔ بیٹی کی بے صبرے پن پر فاطمہ خوش دلی سے مسکراتی تھی۔ انشاءاللہ، انہوں نے صدقے دل سے کہا تھا اور من ہی من میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ چلو جاؤ، اب تم آرام بھی کرو، صبح بات کروں گی میں صابر بھائی سے شادی کی ڈیٹ کے لیے۔ اوکے موم، گڈ نائٹ۔ ماں کے سر کو چومتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے اب خوش نصیب سے کوئی بدلہ نہیں لینا موم۔ ماہنور کی مجھ سے شادی اور اس کی قسمت کا شاہجہاں کے ساتھ پھوٹنا ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے، اور میرا انتقام بھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے شامیر نے سوچا تھا۔ قسط نمبر 19 کا اختتام ہوا، اور یہاں پر میں بہت ہی زیادہ شاکڈ میں ہوں۔ پہلے والا معاویہ کی سائڈ پر جائیں تو پہلے مجھے لگا تھا کہ آئکت اور وسامہ ہیرو ہیروئن ہے، کیف اور وہ خوش نصیب ہیرو ہیروئن ہے، لیکن پھر وسامہ مر گیا، پھر مجھے لگا معاویہ اور آئکت ہیرو ہیروئنز ہیں، پھر آئکت غائب ہو گئی، پھر مجھے لگا منفرا اور یہ ہیں اور شاید وہی ہیں، اور ان کا بھی اب ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے سب صحیح چل رہا ہے۔ یہاں پر خوش نصیب کے ساتھ اب بہت برا ہو رہا ہے، بہت بہت برا ہو رہا ہے۔ سیام چڑیل، اس نے ذرا سا بھی نہیں سوچا اس کے بارے میں، خوش نصیب پہ، اور خوش نصیب اس پہ یقین کر لیتی ہے۔ خوش نصیب واقعی میں بہت بہت بے وقوف ہے، اور اللہ اسے کیسے کون بچائے گا؟ معاویہ بھی نیو یارک میں ہے، وہ بھی نہیں بچا سکتا، اور سب کے سب شامیر کے سائڈ پر ہیں۔ شامیر کی ماں بھی اپنے بیٹے کی سائڈ پر ہی ہے، اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ عرفات ماموں پہ تھوڑی امید تھی، وہ بھی پیرالائزڈ ہو گئے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، دعا کیا کریں یار۔ اللہ حافظ۔